میرے انتہائی معزز و مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور میری آواز کو سننے والی ماؤں اور بہنوں، آج میں نے جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ موضوع فتنہ مودودیت ہے۔ ابو الاعلی مودودی جو کہ اپنے آپ کو حضرت خواجہ مودود قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ 527 ہجری جن کی وفات ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ دادا پیر ہیں کی طرف اپنا نسب منسوب کرتا ہے۔ ابو الاعلی مودودی کے والد کا نام سید احمد حسن مودودی تھا، اور اس کا اپنا نام ابو الاعلی مودودی تھا۔ مودودی کی تاریخ پیدائش 3 ستمبر 1903 ہے۔ ہندوستان کے ایک شہر مہاراشٹر میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے گھر میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے یہ ایک استاد مولوی ندیم اللہ کے مشورے سے وہاں اورنگ آباد کے اندر مدرسہ فرقانیہ میں اس نے داخلہ لے لیا، اور 1914 کے اندر سیکنڈ کلاس میں اس نے مولوی کا امتحان پاس کیا، لیکن ریاضی کمزور تھی۔ یہ وہ امتحان تھا جس میں انگلش اور ریاضی اور دیگر کتابیں شامل تھی۔ یہ جو دینی نصاب ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 6 ماہ تک وہاں پر ہی رہا۔ 1918 کے اندر اس نے بجنور کے اندر اخبار مدینہ ایک اخبار کے نام سے کام شروع کیا، لیکن وہاں بھی یہ کامیاب نہ ہو سکا، اور 1920 کے اندر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی ہند اور حضرت مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے جو سربراہان تھے، انہوں نے اپنا ایک اخبار مسلم کے نام سے نکالا، اور اس کا ایڈیٹر ابو الاعلی کو ابتداً مقرر کیا۔ 1923 تک ایڈیٹری کے کام اسی نے سنبھالے، اور اس کے بعد اخبار مسلم تو 1923 کے اندر جمعیت علماء ہند نے الجمعیت رسالہ جاری کیا اس اخبار کی جگہ پر، اور 1928 تک ایڈیٹر اس رسالے کے ابو الاعلی مودودی ہی رہے۔ اس کے بعد اس کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی صحافت اور اپنی تحریر 1928 کے اندر ابو الاعلی جو صحافت کے میدان میں اس سے پہلے اترا ہوا تھا، اور اس کے لکھاری ہونے کی وجہ سے کہ یہ مضمون اچھے لکھتا ہے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کا کام اس کے سپرد کیا تھا۔ 1928 کے بعد اس نے یہ کام چھوڑ کر اپنا ذاتی مطالعہ شروع کیا، اور 6 سال تک اپنے ذاتی مطالعے کے اندر دینی کتابیں مطالعے میں اس نے رکھیں اور ان کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے مطالعے کو لکھنا شروع کیا۔ آج کل قرب قیامت ہے، لوگوں نے دین حق پرکھنے کے نئے نئے معیار بنائے ہیں۔ کسی کے ہاں دین حق کا معیار یہ ہے کہ جو گاؤں کے اندر ڈسپنسری کھول لے اس کا دین حق ہے، کسی کے نزدیک معیار دین حق کا یہ ہے کہ جو محلے میں اصلاحی اسکول کھول لے اس کا دین حق ہے، کسی کے نزدیک جو بندہ کسی دوسرے آدمی کو کھل کر ملے اس کا دین حق ہے، اور کسی کے نزدیک جو کسی کو چاپلوسی کے ساتھ ملے
مداہنت کے ساتھ پیش آئے اور مجبوری اس کی ہو، اس کو لوگ خوش اخلاقی اس کا نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ جس فرقے کے جہاں پر 2-4 آدمی ہوں وہاں پر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوگ قلت میں ہوتے ہیں، ان کو اچھے اخلاق سے ملنا ہوتا ہے اور اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ لین دین انہوں نے اچھا رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اچھے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے تو ان کا دین بھی اچھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مودودی کے بارے میں جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ مودودی یہ کون تھا اور یہ پیدا کب ہوا تھا، لیکن اب میں آگے جا کر انشاءاللہ العزیز یہ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا کہ مودودی نے یہ 6 سال کا جو مطالعہ کیا تھا، اس مطالعے کے اندر اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر کیا کیا عقائد اور کیا کیا نظریات اس نے ثبت کیے ہیں۔ مودودی کے بارے میں لوگ یہی عقائد نظریات رکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے رفائی کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہسپتال بناتے ہیں، یہ ڈسپنسریاں بناتے ہیں، لوگوں کو بڑی سہولیات دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ وہاں سے شیعوں نے اور رافضیوں نے یہی طریقہ لیا اور شیعوں اور رافضیوں سے مودودیوں اور غیر مقلدین نے یہ طریقہ لیا اور اسی کے مطابق یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تبلیغ دین کا ذریعہ کسی کے مجبوری کو بنائے، فرمایا کہ وہ تبلیغ نہیں ہے بلکہ وہ اغوا ہے۔ اگر ایک فرقہ آ کر وہ تھوڑا سا لالچ دے کر اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، دوسرا فرقہ آئے گا وہ اس سے زیادہ لالچ دے گا تو لوگ کیا اس کی طرف چلے جائیں گے؟ قرآن پاک نے کس چیز کو معیار حق قرار دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگو تم دعا کے اندر یوں دعا کیا کرو، یا اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلانا جو لوگ بہک گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر معیار حق قرآن اور حدیث کے نقوش کو نہیں فرمایا بلکہ معیار حق ان افراد کو قرار دیا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور وہ کون سے افراد ہیں؟ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جن کے اوپر میرا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی وہ جماعت ہے اور صدیقین کی وہ جماعت ہے، شہداء کی وہ جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، اللہ ان کا بہترین رفیق کار ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کے اوپر انعام کیا وہ 4 طرح کے لوگ ذکر کیے۔ نمبر 1 انبیاء، انبیاء وہ ذات ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں جو اپنی جامعیت کے ساتھ وہ دنیا کے اندر مبعوث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو صفت علم کے اندر نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو مجتہدین ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استنباط کی صلاحیت دی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انعمت علیہم کے بارے میں کہ وہ شہداء ہیں۔ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خون کو اسلام کی آبیاری کے لیے دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نمبر کے اوپر فرمایا کہ یہ صالحین ہیں، اور صالحین وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ صفت احسان کے اندر، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر ارشاد فرمایا گیا، صفت احسان کے اندر وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا تھا، اور اس حدیث کے اندر عقائد کا ذکر تھا، اعمال کا ذکر ہے، اور اس طرح احسانیات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو کہ بہت ہی جامع مضمون کو بیان فرما دیا، تو وہ دین جو ہمارے تک پہنچا اس کے وہ کون سے ذریعے تک پہنچا، کون سے ذریعے سے پہنچا؟ وہ ایک امت معصومہ کے ذریعے سے،